بچتا تو 7 دن معاذ قبر کے عذاب سے بچتے، سس کی بندگی روتے ہوئے یکدم آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ ہنسنے لگے، عرض کی اے خدا کے محبوب ہمیں 7 دن معاذ کا احوال بیان کیجیے کہ کیا قبر کا احوال ہے۔ میرے آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 7 دن معاذ کو قبر میں اتارا گیا، عذاب قبر جھپٹا، مجھ سے نہ دیکھا گیا، میرا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں آنسو رواں ہوئے۔ رب نے فرمایا میں اپنے محبوب کو پریشان روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، 7 دن معاذ سے عذاب ٹال دیا جائے۔ عرض کی آقا یہ ان کو عذاب کس لیے جھپٹ رہا تھا؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بیوی کو گالی نہ دے، بیوی کو ذلیل نہ کرے تو گھر میں عزت نہیں رہتی۔ تف تیری اس عقل پر، افسوس تیری عقل پر، خدا کی قسم تو پیار سے بیوی کو بلا کے دیکھ تیرا کتنا روب ہوتا ہے، تو پیار سے بیوی کو قریب بٹھا کے دیکھ تیری کتنی عزت ہوتی ہے۔ دھکا دے کے گالی دے کے منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنے عزت نہیں ہوتی، بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ پھر بیوی کو دیکھو، خدا کی قسم یقین جانیے ایسے سے میرے پاس مسائل آتے ہیں، شور کہتا کہ اللہ مجھے موت دے دے تو اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مر جاؤں، اچھی بات ہے۔ او خدا کی بندی اگر کسی عورت سے اس کا شور ناراض ہو، جب تک اس کو راضی نہ کر لے اللہ اس کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس عورت کا شوہر ناراض ہو اس کی کوئی نیکی اللہ کے حضور میں قبول نہیں۔ میرے محبوب آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کے جسم میں پس اور پی پڑ جائے اس کی بیوی زبان سے چاٹ کے صاف کرے، اپنے شوہر کا حقدار نہیں کر سکتی کہ اپنی آپ کو خراب کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی اولاد کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ وہ کتنے بخت اور نصیب والے تھے جن کی اولاد اللہ کے ولی خدا کے دوست بنتے تھے۔ آج ہمارے بچے ایکٹر بنتے ہیں، ہمارے بچے فلم سٹار بنتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ بچے تیرے لیے عذاب بن جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ تیری موت آ جائے اس خدا کی نعمت کو سنوارنے کی کوشش کر۔ واقعات میں آتا ہے، ہندوستان کا واقعہ ہے، ایک بیوہ عورت اپنے معصوم بچے کو ساتھ لیا، اپنے محلے میں لے گئی۔ وہاں کے نیک صالح بندہ قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ کہا بابا جی یہ بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ نہیں، اسے قرآن پاک کی تعلیم دیجیے، اس کو ادب سکھائیے۔ اس بزرگ نے بچے کو بٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ شروع کرائی۔ بچہ کہتا ہے بابا جی سورۃ فاتحہ مجھے یاد ہے۔ کہا بیٹے آگے پڑھ لیتے۔ اللہ میں پارہ شروع کیا، بابا جی یہ پارہ مجھے یاد ہے۔ کہا بیٹے آگے پڑھ لیتے۔ سیکول شروع کیا، بابا جی یہ مجھے حفظ ہے۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو گئے، میرے بیٹے تیری ماں پہلے دن لے کے آئی، کہا تجھے قرآن پاک پڑھاؤں، یہ قرآن پاک تو نے کہاں سے پڑھا اور کتنا حفظ ہے؟ بچہ اپنی زبان سے عرض کرتا ہے میرے پیارے بابا جی میری امی جان 16 پارے کی حافظہ، جو مجھ کو وہ دودھ پلایا کرتی تھی وہ پہلے وضو کر لیا کرتی تھی، مجھے گود پہ لے لیا کرتی تھی، میں ان کا دودھ پیا کرتا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس طرح سن سن کے 16 پارے کیے ہیں۔ یہ بچہ کون تھا اور یہ ماں کون تھی؟ یہ تھے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور یہ ان کی ماں۔ اس لیے کہتے ہیں نا ماں قرآن پاک کی حافظہ، بچہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ماں سچ بولنے والی، بچہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اگر یہ ماں اپنی راہ سے بھٹک جائے گی، بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی، تیرا بچہ خیر کی راہ کو نہیں اپنائے گا۔ اگر تو چاہتی ہے تیرا بچہ خدا کا ولی بنے، اللہ کا مقرب بندہ بنے، پہلے تو اللہ کی راہ کو قبول کر، خدا کی قسم یہی نورانی اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ یہ تبدیلیاں کیسے آئیں گی؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی،
یہ چینجز کس طرح آئیں گی؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب اس میں فساد ہوتا ہے پورے جسم میں فساد ہوتا ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا الا وحی القلب، تو جان خبردار تیرا دل ہے۔ اگر دل گندا غلیظ، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، یہ ہے تو نمازی، دل کا اچھا نہیں، بڑا گندا ہے، یہ ہے تو حاجی صاحب، حاجی کم ہے پاجی زیادہ ہے۔ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، جب تک قلب کی اصلاح نہ ہوگی اس وقت بندے کی اصلاح نہ ہوگی۔ کبھی ہم نے سوچا میرے بھائی، میرے بیٹے، اس انسان کے سر پر کتنا گناہوں کا بوجھ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا کہ جس کو کھانے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، رہنے کو مکان نہ ہو، اسے مفلس کہتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کو مفلس نہیں کہتے۔ عرض کیا کہ اللہ اس کا محبوب پھر بہتر جانتے ہیں مفلس کیسے کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حشر کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کی نیکیاں کم ہوں گی، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، سائل آ جائیں گے، حقدار آ جائیں گے کہ یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ رب کہے گا یہاں اور لین دین نہیں، یا نیکیوں سے لین دین ہوتا ہے، اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ ایک اور آئے گا، یا اللہ سے میری چغلی کی تھی، رب کہے اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ اور آ جائے گا، یا اللہ میرا حق کھایا تھا، رب کہے اتنی نیکیاں دے دی جائیں۔ ہم قبضہ کر لیں گے مکان پہ، قبضہ کر لیں گے پلاٹ پہ، کیا کہتے ہیں؟ طاقت ہے تو چھڑا کے دکھا دے۔ تیری گردن خدا توڑے گا، تیرا وہ کیا کرے گا؟ اللہ پکڑے گا، تیرا وہ غریب بندہ کیا کرے گا؟ کب تک قبضہ کر کے بیٹھے گا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں سائل آ کے عرض کریں گے اے باری تعالیٰ اس نے میری عزت کو لوٹا تھا، اللہ حکم دے گا میرے فرشتوں اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی سائل موجود ہوں گے، وہ فریاد کریں گے باری تعالیٰ اس نے میری بھی چغلی کی تھی، اس نے میری بھی غیبت کی تھی، اس نے میرا بھی حق کھایا تھا۔ اللہ جواب دے گا میرے فرشتوں اب اس کے دم میں نیکی کوئی نہیں بچی، اب اس کے گناہ اس کے سر پر لا دو۔ حدیث پاک میرے محبوب فرماتے ہیں جن کے ساتھ اس نے ناجائز کیا ہوگا اس کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے، اس کے سر پر گناہوں کے انبار لگ جائیں گے، اسے مفلس کہتے ہیں۔ ہم اتنے بے پرواہ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم سے پاک اور نیک بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا پاک کلام پڑھیے، اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ ظلم کرنے والے، وہ وقت آنے والا ہے اور ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ ذروں کا حساب ہے، اتنے انباروں کا کون جواب دے گا؟ کیا اس کا حل ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اس میں فساد ہوتا ہے پورے جسم میں فساد ہوتا ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا الا وحی القلب، خبردار تو جان تیرا دل ہے، یہ دل کی